آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہم نے سجیسٹ کی ہے، اور اس دعا کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں سسٹر شائروز ڈھالا صاحبہ، کینیڈا سے ہمیں جوائن کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آنیسٹلی بہت بہت تھینکفل ہوں آپ کی، کیونکہ آپ جس ٹائم پہ ہمیں صبح صبح جوائن کرتی ہیں، فجر کے بعد آپ جو ہیں وہ بہترین عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں صحیفہ سجادیہ کی، اور آئی ہوپ کہ ہمارے دن کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے، اور باقی جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے اسپیشلی کینیڈا امریکہ کے، ان کی تو صبح صبح جو ہے وہ ایک خوبصورت مارننگ ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ریحا، اور ایکچولی اٹس ٹرولی اے پلیجر، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ اسپیشلی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے سامعین کو تھینک کرنا ہے کہ انہوں نے جو فونز کیے ہیں اور کالز جو کیے ہیں، میسیجز بھیجے ہیں اسٹیشن کو اسپیشلی، کہ ان کو اچھا لگا ہے یہ ہماری جو سیریز ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ اور آئی تھنک دیر ہیز بین اے ریکویسٹ آلسو کہ ہم اس کا ٹائم سلاٹ تھوڑا چینج کریں، تاکہ وہ جو نارتھ امریکہ میں ہیں وہ بھی فالو کر سکیں لائیو جب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام سب ریکارڈ تو ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں فیس بک کے پیج پہ تو ملتے ہیں یہ سب، اگر آپ لیکن ٹائم چینج پلیز ہمیں بتائیے بریحا، کہ اب کیا ڈیٹ بھی چینج ٹائم ہو رہی ہے؟ چینج سسٹر شیروز انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے منڈے 5 o'clock، بٹ ایک دفعہ میں میک شیور کرے کہ جو ہے اس کو مزید کنفرم کر دوں گی، بٹ ایز فار ایز آئی ایم اویئر منڈے 5 PM ہم نے اپنے پروگرام کی ٹائمنگس کی ہیں، کیونکہ وہ ایک مڈل ٹائم ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان، انڈیا، UK، یورپ، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ کے جو لوگ ہیں آل اوور دا ورلڈ ہمیں جوائن کر سکیں۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ماہ محرم کا جو پروگرام ہے، مجلس حسین جو ہم رکھ رہے ہیں 10 دن کے لیے انشاءاللہ عشرہ ود ذاکرہ شیروز، تو اس سے کنفلکٹ نہ ہو، تو وہ بھی ہم چیک کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ اور ان کو شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ لاسٹ تھرسڈے ہم نے جب اناؤنس کیا، اور یہ بھی آفر اور انویٹیشن دیا کہ اگر کسی کو مجلس کو اسپانسر کرنا ہو تو اپنے مرحومین کے لیے وہ بے شک یہاں کریں، تو وی گاٹ اے فیو کالز آلریڈی، اور ایسے ہمارے علی کے چاہنے والے ہیں اور امام حسین کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک مجلس کو اسپانسر نہیں کیا، بلکہ پورے سال کا اسپانسرشپ کر دیا ہدایت ٹی وی پہ۔ تو آئی تھنک اٹس 14 معصومین پہ ہے یہ 14 pounds a month۔ اور سبحان اللہ، جب ہم یہ تبلیغ ہے، ہر قسم کی چیریٹی کی جگہ ہوتی ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم یتیموں، بیوہ اور ایسے سب جو ضرورت مند ہیں ان کو پیسے بھیجتے ہیں، تو یہ تو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ لیکن ہر چیز میں دیکھیں، جب حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہر چیز کے لیے پیسے ہوتے ہیں، ایون کلچرل چیزوں کے لیے پیسے ہوتے ہیں، گارڈنز اور جو پارکس ہوتے ہیں، ریکریشن، اس کے لیے بھی پیسے ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہر چیز میں بیلنس ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ہم جب ہمارے پیسے کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ کہاں بھیجیں، تو تبلیغ کے لیے خاص رکھیں تھوڑا، کہ مدرسہ میں بھی آپ دے رہے ہیں پیسے، مجلس حسین کے لیے دے رہے ہیں، اور ایسے تبلیغ جو پوری دنیا کو پہنچتے ہیں، اگر وہ چینل ہو ہدایت ٹی وی جیسا، اور یا کوئی فیس بک کا ایسا پیج ہو جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں حدیثیں اور مجلسیں اور لیکچرز، تو دی influence of that kind of money is far reaching، بہت پہنچتے ہیں لوگوں کو یہ پروگرامز۔ جیسے ہمیں پوری دنیا سے جو کامنٹس آ رہے ہیں، اور they are really appreciating کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہ پروگرام، تو that means کہ دیکھیں we have a huge فالوئنگ۔ تو اب جب ہم ہمارے مرحومین کو اسپانسر کر رہے ہیں ایسے پروگرام میں، تو امیجن ان کے ایصال ثواب کے لیے کتنا ان کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ when we have people from all over the world، we are asking شاید 10 pound سے شروع کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ، there is no limit to how much we can do ہمارے مرحومین کے لیے۔ تو محرم کا بھی آپ بتا دیں، پھر ہم شروع کریں گے ہمارا پروگرام، محرم بالکل کے اسٹارٹ پروگرام کرتے ہیں۔ کے۔ محرم میں ہم نے اپنا کرائٹیریا 1 محرم سے لے کر انشاءاللہ 10 محرم تک، ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لیڈیز مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ لیڈیز مجلس منعقد ہوگی جس سے سسٹر شیروز ڈھالا صاحبہ خطاب فرمائیں گی، اور ڈفرینٹ نوحہ خان اور مرثیہ خان، لیڈیز نوحہ خان اور مرثیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پاکستان سے، UK سے، دنیا بھر سے۔ وہ نوحہ خوانی کریں گی، مرثیہ خوانی کریں گی۔ ہم نے بیسیکلی یہ اسٹیپ اس لیے لیا ہے، ہدایت ٹی وی نے اس لیے اسٹیپ لیا ہے
کہ آپ ڈفرینٹ مولاناؤں کی مجلسیں آپ ہدایت ٹی وی پہ پورا محرم سنیں گے، لیکن لیڈیز کا جو اشرہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت تھوڑا سا کچھ محدود ہوا ہے، کیونکہ پبلک گیدرنگس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہم اس کو نہیں کر پا رہے، پبلک گیدرنگ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. تو بے شک فرش ازاں بچھے گا، چھوٹی چھوٹی مجالسیں ہوں گی، لیکن جس طرح ہر سال ایک جس جوش و خروش سے ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے اس سال اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم نے ہدایت ٹی وی پہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ایک لیڈیز مجلس کا انعقاد کیا ہے، جس سے سسٹر شہرو صاحبہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گی 10 دن 4 بجے سے 5:30 بجے تک، 4 o'clock سے لے کر 5:30 PM تک یو کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ ہمارا یہ مجلس منعقد ہوا کرے گی. اور اس مجلس میں اسپانسر کرنے کے لیے آپ لوگ جتنا ہو سکے ڈونیٹ کریں، چاہے وہ 10 پاؤنڈ ہو چاہے 20 پاؤنڈ ہو. اسپانسر بیسیکلی آپ کی طرف سے اسپانسر ہوگی، آپ اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے اسپانسر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری فون کالز آئی ہیں جنہوں نے پوری مجلس 100 پاؤنڈ کی ایک مجلس جو ہے وہ اسپانسر کی ہے، خصوصی 10 محرم کی ہے، 9 محرم کی ہے، 8 محرم کی ہے. تو اس طرح آپ چاہیں تو آپ پورے 10 دن میں سے بھی کوئی سا بھی مجلس جو ہے وہ کوئی سا بھی اشرا اسپانسر کر سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو بڑھیا آپ پورے یہ 10 دن کا کہتے بھی چلیں اسپانسر کر سکتے ہیں. یہ بھی کہتے چلوں کہ لوگوں نے جو فون کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو یہ ہر سال کا سلسلہ تھا کہ ہم 8ویں کو یا 7ویں کو ہم مجلس اسپانسر کرتے تھے ہمارے امام بارگاہ میں، تو اب ہم وہی پیسے یہاں ڈال رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع بھی ہے، بیکاز سلور لائننگ ہے اس کلاؤڈ کے پینڈیمک کے، کیونکہ ہم اب انٹرنیٹ کو حسینی آوازوں سے فل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک موقع ہے، کیونکہ ہم بارگاہوں کو فل کر رہے تھے امام بارگاہوں کو، لیکن اب ہمیں چانس ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو فل کریں. اور ایک مقصد یہ بھی ہمارا ہے کہ کوئی ایسا موقع لمحہ نہ ہو جب مجلس حسین نہ ہو رہی ہو، تو بے شک ہم لیکچرز سن سکتے ہیں جو ریکارڈڈ ہوتی ہیں، لیکن لائیو میں جو تعداد ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک لوگ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ واو 500 لوگ ہیں اس وقت واچ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی فیلنگ ڈالنی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اس وقت اگر ہم امام بارگاہ میں نہیں ہیں تو ہم گھر پہ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں، ہم نے کالے کپڑے پہنے، ہم نے اپنے علم کو سجایا ہے، گھروں کو سجائیں. یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے ماحول کو گھر میں بھی چینج کریں، جو ہر سال شاید ہم نہیں کرتے تھے. اور وہ پیسے جو نیاز میں جا رہے تھے اب ہم اس طرح کریں تاکہ تبلیغ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور شاید چاہ رہا ہے خدا کہ ہم ایک تھوڑا چینج کر کے ہمارے عزاداری کریں تاکہ کوئی محروم نہ رہے اس میسج سے، پوری دنیا میں پہنچ جائے. گھروں میں یا امام بارگاہ میں اکثر لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے، کنوینس نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا. اب وی ہیو نو ایکسکیوز، ود اے کلک آف اے بٹن وی کین بی ٹوگیدر لائک دس. الحمدللہ. بالکل. اور پتہ ہے اس طرح سے میرا خیال ہے گھر گھر میں فرش ایسا بچھے گا. جب آپ مجلس آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مجلس آ رہی ہو، تو آپ اپنے گھر میں فرش ایسا بچھا کے بیٹھیں اور وہی پرصداری ہو، تو ہر گھر میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فرش ایسا جو ہے وہ بچھے گا. بظاہر ہے کمی ہے کہ جس طرح ہم جس جوش و خروش سے اور جس طرح ہم نظر و نیاز کیا کرتے تھے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جو ہے وہ بہتر کرنے والا ہے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور بہتر مصلحت ہے. سسٹر آج کی ہم جو دعا ہے سلفِ سجادیہ کی دعا نمبر 24، his supplication for his parents، والدین کے حق میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بسم اللہ کریں. بس میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج میرے پاس ترجمہ نہیں ہے اس کا، ورنہ میں ضرور پیش کرتی. نہیں، آپ تھینک یو، آپ نے ہمیشہ اچھا ہمیں سپورٹ دیا ہے، اور اس کنورسیشن میں ہم آپ کا بھی ہمیشہ انپٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ جو بھی ہمیں میسیج ابھی بھی کر رہے ہیں. اور یہ آج کی دعا آئی فائنڈ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ یہ دعا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کو کوئی ایشوز ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. I've noticed کہ this has opened up the hearts of many people جب میں اس دعا کے بارے میں ان کو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ سب
اکثر اپنے ماں باپ کو بہت بلیم کرتے ہیں اپنے ایشوز کی. کہتے ہیں بچپن میں ہمارے ماں باپ نے یہ کیا، ہمیں یہ نہیں دیا، یہ فلاں بھائی کو زیادہ محبت دی، یا یہ کیا وہ کیا، ظلم کیا. استغفر اللہ. ہم اپنے ماں باپ کو بہت بلیم کرتے ہیں. اور سائیکو تھراپی میں یہی ہے کہ سائیکو تھراپی میں ہمیشہ یہ آپ کو ماں باپ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج آپ اس طرح کوئی ایشو میں ہیں، یا آپ کی کوئی ذہنی یا ایموشنل کوئی ایشوز ہو گئے ہیں. تو ہمیشہ ماں باپ کو بلیم بہت ہوتی ہے ہر سرکل میں. اب جب بیٹھ کے ہم دوستوں کے ساتھ بھی جوان جب تھے تو یہی ہوتا تھا کہ مائی پیرنٹس آر سو ٹف آن می اینڈ مائی پیرنٹس آر دس اینڈ دیٹ. تو یہ ہے دعا جو بہت خوبصورت دعا ہے، جس سے ہمیں ایک شفٹ ہے ان دا وے وی تھنک، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سوچیں دا وے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیشہ تبلیغ کی دعا کے ذریعے. تو یہ دعائیں صرف کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن یہ دعائیں ہمیں کچھ چیز کی طرف کوئی اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے جب تمہارے ماں باپ یہ کرتے ہیں، یا تم یہ سوچتے ہو، یا یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تو چلے ہم آگے بڑھیں. یہ دعا 24 ہے. اس کے بعد دعا 25 جو ہے وہ پیرنٹس کے نہیں بچے کے لیے دعا ہم کیا مانگتے ہیں. تو یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول ریلیشن شپ. بٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ وتھ پیرنٹس، کیونکہ ایک حدیث یاد دلاؤں سب کو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے کہ بی ویئر، اپنے آپ کو خبردار کر دو، اپنے آپ کو یاد دلاؤ اور بہت خیال رکھو کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو روکو، ایبسٹین کرو، پریونٹ کرو. کیونکہ جنت کی خوشبو ان لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوگی. اور یہ ہے کہ جنت کی خوشبو ہزاروں سال لائٹ ایئرز تک پہنچے گی. اتنا خوبصورت ہے جنت. لیکن یہ جو آقا والدین ہیں ان کو 1000 سال کی ڈسٹنس لائٹ ایئرز، ان کو بھی یہ خوشبو محسوس تک نہیں ہوگی جو آقا والدین تھے، اور جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کیا ہے ان کو تو خوشبو آئے گی ہی نہیں. اٹس انٹرسٹنگ، لیکن کیونکہ سائنس اب ہمیں کہہ رہی ہے لائٹ ایئرز کیا ہوتا ہے. جب ہم گیلیکسیز اور یونیورس میں سب دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹس ایک دوسرے سے دور ہیں، وی کال اٹ لائٹ ایئرز. لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈسٹینس آف 1000 years. پریٹی انٹرسٹنگ کہ انہوں نے یہ چیز کا ذکر کیا تھا تب جب لائٹ ایئرس کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور یہ بھی کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے اس نے ایسا سمجھیں جیسے خدا کو دکھ اور ناراض کیا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ خدا کو ناراض کرتا ہے. اور ایک بہت خوبصورت کتاب ہے گریٹر سنز، گناہ کبیرہ، علامہ دستغیب شرازی کی ہے، اور یہ آن لائن ہے پوری کتاب. اس میں جو سب سے گناہ کبیرہ ہے وہ ماں باپ کے عاقل والدین ہونا، ان کو ڈس اوبیڈینٹ ہونا، نافرمانی کرنا. اور اس میں یہ سب بہت واقعے بھی ہیں، اسٹوریز ہیں فرام دا لائف آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہمیں اسٹوریز میں اور حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈینجرس ہے، خطرناک ہے یہ جو راستے پہ ہم اکثر چلے جاتے ہیں. اکثر ہمارے نوجوان جو یہ ایک فیشن ہے فون پہ، او مائی پیرنٹس آر سو ٹف اینڈ دے آر سو ہارڈ آن می اینڈ دے ڈونٹ گیٹ می اینڈ او مائی گاڈ یہ سب شروع ہوتا ہے فون پہ. اور یہ ایک فیشن ہے کہ ماں باپ کی ہم غیبت کریں اور ان کو برا بھلا کہیں تو ہمیں اٹس دا تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ پیرنٹس نیور انڈرسٹینڈ اس. لیکن استغفر اللہ، یہ اسلام نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نہیں ہے. اور اسلام میں ہمیشہ ہمیں اچھا ہی کہنا ہے، بولنا ہے، اچھا ہی سوچنا ہے. دل کی گہرائیوں میں صرف محبت ملے، کیونکہ دل کی گہرائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے. تو وہاں تو ہمیں خاص اچھی چیزیں رکھنی ہیں ہمارے ماں باپ کے لیے. تو پہلے یہ دعا جب شروع ہوتی ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکراہٹ جب دیکھیں اپنے ماں باپ کے چہرے پہ تو تب سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ اسی طرح آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اگر ہماری وجہ سے تھوڑا یہاں فراؤن ہو جائے، and our parents are like یہ کیوں کر رہا ہے ایسا، this hurts. اکثر ماں باپ کچھ کہتے نہیں ہیں. آج کل تو
آج کل کے بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ان کو کچھ سکھائیں تو کہتے ہیں آئی نو، لائک یو نو یا ایکسکیوز آپ می، سے یہ زیادہ سب پتہ ہے کہنے ہمیں. لگتے ہیں. تو تو کیا ہوتا ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے. تو ہم آج کل کے بچے نہ کچھ ان کو سکھا سکتے ہیں، نہ ہم اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا مت بولو، دیٹس روڈ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، اب ایسا ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا شاید ہم ساس سے ڈرتے تھے، اب ساس بہو سے ڈرتی ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں ہم اس طرح سوال چینج ہو گیا. بول دیتے ہیں، منہ توڑ کچھ جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا آپ کو نہیں لگتا تو آپ خود کر لیں، ایسا ہم بول دیتے ہیں، استغفر اللہ. تو آج کل کے بچے ہم ہی ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ بہت روڈلی پیش آتے ہیں. اور ابھی جب ہم سے پہلے پروگرام سحر حسین اور کاظمی صاحب کا جو تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کے پاس ہیں اور یہ محبت نہیں کرتے اپنے ماں باپ سے، اور یہ موقع کا لطف نہیں اٹھا رہے اور فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. دے ہیو لاسٹ این اپرچونٹی. یہ ایک سب سے ایزی وے ہے ٹو ارن ثواب، کہ آپ کو کچھ چاہیے، آپ کی کوئی ایگزام ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، پھنس گئی ہے، تو ایک فون کر لیں اپنے ماں باپ کو، ان کو مسکرا دیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ممی آئی لو یو، اب ابو آپ تو مجھے یاد آتا ہے بچپن میں آپ نے ہمیں یہ لے دیا تھا، تھینک یو سو مچ، یہ کہنا، اور وہ ہنس پڑیں اور کہ لے بیٹا کا یہ تو ہمارا فرض تھا، لیکن یہ ان کو اسمائل کروانا اور ہمارا کام بن گیا. تو ان کو خوش کریں، ان کو ایک پانی کا گلاس دے دیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سری رضا ہے نا، جو بہت آسانی سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے ماں باپ سے ہی، ماں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. 70 times more benevolent than your mother and compassionate. تو جب ہم ماں کو صرف ایک پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں تو وہ ماں کتنی آسانی سے خوش ہو جاتی ہے، اتنی دعائیں دیتی ہے اور اوور فلو ہوتی ہے محبت سے. تو اٹس ویری ایزی ٹو پلیز پیرنٹس. بچپن میں ہم شاید یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ کو خوش کرنا امپاسبل ہے، جو بھی کرتی ہوں آسان نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوتے. اب پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہوتے تھے جب ہم بیٹر ہوتے تھے، ہمارا پوٹینشیل دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ جیسے ٹیچر کہتی ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈو مچ مور دین واٹ یو آر ڈوئنگ، یہ تم نے ایگزام لکھی ہے لیکن اس سے بہتر تم میں ہے، اور تم نے اپنے آپ کو اپلائی نہیں کیا، تم نے اسٹڈی نہیں کیا. تو ماں باپ جب یہ اظہار کرتے ہیں نا کہ نہیں دیٹس ناٹ گڈ انف، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، وقت پہ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تو ہم کہتے تھے جو بھی کرتا ہوں کافی نہیں ہے، کافی تھا، ایسا نہیں ہے. یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا پوٹینشیل کو ریچ کریں، فلفل کریں. تو وہ خود کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ وہ ہمارے لیے کر رہے تھے تاکہ ہم بہترین انسان بن سکیں اور اللہ کے بندے بن سکیں. سو یہ دعا شروع ہوتی ہے پہلے ہمیشہ ہر دعا، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہر دعا کو صلوات سے شروع کرتے تھے، صلوات سے اینڈ کرتے تھے، اور صلوات بیچ میں بھی ہوتی تھی. تو یہ سٹینزاز ہیں دعا کے، پھر ہر ایک سٹینزا جو شروع ہوتا تھا اس میں بھی صلوات اور اینڈ میں صلوات. سو اٹس جسٹ امیزنگ دے شو اس کہ ہر دعا کو سینڈوچ کریں صلوات میں، تو ہی یہ پورا انویلوپ جو ہوتا ہے خوبصورت بن کے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے رد کرے اس دعا کو جو صلوات کے بیچ میں، اس کے درمیان، اس کے اندر ہو. ہاں، اور پھر کہاں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درجہ عطا کر اور ان کو اتنا اونچا کر کے کسی کو تو نے نہ کیا ہو ایسا، اور ان کو اتنا خوش کر، ان کو اتنا تیری رحم ان پہ نازل ہو. یہ ایک محبت کا اظہار ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری دعاؤں کی، نہ ان کو ہمارے صلوات کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں، ایسے صلوات پڑھتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہمارا درجہ اونچا ہوتا ہے الحمدللہ. پھر کہاں کہ بار الہ، پہلے کہا میرے یہ رسول اور آل رسول کو تو ان کو سنگل آؤٹ کر، سب سے اونچا ان کو کر دے. پھر نیکسٹ کہ اب میرے ماں باپ کو سب لوگوں سے زیادہ اونچا کر دے. اور قرآن مجید میں جب بھی آیت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکم کرتا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو پھر ہمیشہ یہ فالو کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے رشتہ داروں پر اچھے سلوک کرو، صلۃ الرحم کرو. تو وی فائنڈ کہ اگر ہم ہائرارکی دیکھ رہے ہیں تو پہلے خدا آتا ہے، پھر
parents اور پھر relatives. تو this is how we also divide our money but also our love and our obedience. تو کہاں کے بارے الہا مجھے نمبر ون what is he asking. اب یہ دعا ماں باپ کے لیے ہے لیکن یہ دعا انہوں نے بس یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ دے دے وہ دے دے یہ کر دے ان کے لیے نہیں امیڈیٹلی خود پہ بار الہا میرے ذریعے میرے ماں باپ کو اچھائی پہنچے. And this is a very beautiful way of attaining Jannah. جب ہم اپنے آپ کو ہمارے کام اچھا کرنا ہو تو ماں باپ کو خوش کریں اور اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہو زندگی میں کوئی بھی چیز میں تو ماں باپ کو ایسا کچھ دے دیں کہ وہ دعا تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ مہربان ہو جائیں. ہم جب چھوٹے تھے تو شاید لڑتے تھے کہ آپ نے ممی اس کو زیادہ دیا آپ ہمیشہ اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں اور یہ تو جو بھی کرے اس کو معاف کر دیتے ہیں. اب کیا ہے پتہ چلا کہ ماں باپ سب کو پیار کرتے ہیں لیکن اگر کامیاب ہونا ہے تو خود کو ایسا کرو کہ ماں باپ ہم پہ مہربان خود ہو جائیں کہ ہمیں خاص وہ سنگل آؤٹ کریں کہ ہم ان چیز کے لائق بن جائیں کہ وہ ہمیں سنگل آؤٹ کریں کہ اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس بچے کو بلاؤ کیونکہ یہ ایک تو جواب دے گی جہاں بھی ہوگی گھر میں کہاں بھی ہو لیکن وہ اپنے ماں باپ کی آواز سن رہی ہے ٹیونڈ ہے اس آواز سے کان میں کچھ پہنے ہیں کچھ بھی. آج تو اٹس سو بیڈ یہ ایئر بڈز پہن کے ہم جب گھومتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہم سن نہیں پاتے. ماں باپ کی آواز ماں کی آواز اسپیشلی یہ علامہ دستغیب شیرازی ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب ماں بلاتی ہے تو اتنا واجب ہے کہ ہم جی جواب دیں اور پہنچ جائیں. ہم اکثر دور سے جواب دیتے ہیں کیا ہے استغفر اللہ لیکن وہاں پہنچ جاؤ کیونکہ جب خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ تب پکار رہے ہوں جب کچھ گر رہی ہو چیز یا وہ خود گر رہے ہیں یا تو وہ بہت کوئی مشکل میں ہیں اور جب جواب آتا ہے نا ان بچوں کا تب دل سے دعا نکل جاتی ہے کہ الحمدللہ کوئی ہے جو ہماری پکار سن رہا ہے. جب ہم ماں باپ ہوتے ہیں نا ہمارے بچے ہمیں نیند میں پکارتے ہیں نا ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی آواز سن لیتے ہیں ہم وی آر ٹیون ٹو دیٹ آواز. ہم اگر نہا رہے ہیں ہم کہیں بھی ہیں لیکن ہم اکثر ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اس وقت میرا بچہ کوئی پرابلم میں ہے. یہ اللہ ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے لیکن یہ چیز بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. جب ہم کوئی چیز کو اپنے ساتھ اتنا رابطہ ہو جائے اس کے ساتھ اتنا جڑ جائیں کہ جب اللہ بھی لبیک کہہ رہا ہے تو ہم لبیک اللہم لبیک ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو مجھے پکارا ہے کوئی کام تو مجھے پکارا ہے کہ میں وہ کام کروں. اسی طرح جب ماں باپ بلائیں تو ہم ٹیونڈ ہوں کہ اس وقت ماں باپ مجھے پکار رہے ہیں. کل ہی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ کوئی ہمارے گھر میں بیسمنٹ میں فلڈنگ ہو گئی تو میں جب پہنچی نا تو میں نے اتنا پانی دیکھا ہر جگہ اور میں نے بچوں کو بلایا. میں 3rd فلور پہ تھی گھر کے نیچے اور وہ سب 3rd اوپر فلور میں تھے لیکن جب میں نے پکارا ان کو 3 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ اور دیکھیں ان کے نام جب ہم دیکھیں حسن زینب فاطمہ تو جب یہ نام ہمارے گھر میں بچوں کے بھی ایسے ہوں نا تو ایسے ہم اماموں کے نام اور ہم پنجتن کے نام سے پکار رہے ہیں. سچ میں جب میں نے چلایا ان کے نام تو وہ لوگ سب آ گئے 3 اور تب مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس ہے کوئی جو اگر کوئی ایسی تکلیف ہو جائے اور انہوں نے سب نے مدد کی اور ہم نے بہت اٹ واز اے میس بگ میس. لیکن آئی ریئلائزڈ کہ ایک زمانہ تھا جب بچے پکارتے تھے اور ہم پہنچ جاتے تھے سب کچھ چھوڑ کے. جب بچے یہ کرتے نا سامنے سے وہ when they repay you that's when دل سے دعا نکلتی ہے. پھر وہ ہماری دعاؤں کے قابل ہو جاتے ہیں ہمارے توجہ کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اگر ہم نے بڑی عمر میں ہمارے بچوں کو دیکھ کے کہاں اب اس کو میں زیادہ پیار کرتی ہوں. استغفر اللہ ماں باپ سب کو پیار کرتے ہیں لیکن ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں جس کو ہم بلاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کام کریں گے اور جن سے ہم توقع رکھتے ہیں اور جن کو ہم اور دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اتنا دیتے ہیں. تو یہ دعا میں امام کہتے ہیں کہ بار الہا مجھے انسپائر کر
میرے دماغ میں یہ چیز ڈال دے کہ مجھے پتا ہو کہ کس طرح میرے ماں باپ کو خوش کروں. اور یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے بچے ہمارے لیے ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے اتنا رشک ہوا، تم نے سب کے سامنے میری تعریف کی، تم نے یہ کیا، تم نے سب کے سامنے مجھے کھانا لایا دیا، سب دیکھ رہے تھے، تم نے میرے بارے میں سوچا، تم اسکول جا رہے تھے اس سے پہلے میرے لیے کافی اور سب کچھ رکھ دیا تم نے. یہ بچہ اکثر امیز ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو دیٹس واٹ یو وانٹڈ. لیکن یہ اللہ کی دین ہے جب ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کیا اچھا لگے گا، کہ ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں، ہماری باتیں ہو رہی ہوں سب کے پاس کہ پتہ ہے میرے بچے نے میرے لیے کیا کیا. ابھی کوئی ماں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی اپنے بیٹے سے کہ مجھے بھی یہ گاڑی ٹیسٹ ڈرائیو کرنی ہے جو تم لے رہے ہو. تو بیٹے نے جواب دیا کہ امی آپ کو نہیں پتا یہ گاڑی آپ کے ہی لیے لے رہا ہوں، آپ پورے ہر روز آپ ہی ڈرائیو کرنے والی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچ رہی تھی اتنی اچھی گاڑی تم صرف ٹرائی کر رہے ہو. کہہ رہا نہیں میرے لیے نہیں امی یہ آپ کے لیے. تو وہ ماں سب کو کہہ رہی تھی، سب کو فون کر کے کہ خود کے لیے بھی لیا ہو لیکن جو کہہ دیا کہ ممی یہ چیز آپ کی ہے. تو خوبصورت بات بول دی. تو اللہ سے یہ دعا ہے، تو پہلے یہ دعا کرتے ہیں امام کہ میرے میں انسپریشن ہو جائے نالج میں، کہ مجھے میرے سب حقوق جو ہیں میرے ماں باپ کے مجھے پتہ چل جائے، اور میرے اندر صرف تھوڑی یہ نالج نہ ہو لیکن کمپلیٹ نالج آ جائے، مجھے سب پتہ چل جائے کہ میں کس طرح سے ہر لحاظ سے میرے ماں باپ کے ہر حق ادا کروں. اور پھر کہاں اب نالج، اب دوسری بات اب مجھے ایکٹ کرنے کی توفیق دے. بار الہ اب میرے اندر یہ ایک جوش پیدا کر دے، اور وہ چیز کو میں اب پریکٹس میں ڈال دوں جو تو نے مجھے انسپائر کیا کہ یہ بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کے لیے یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب مجھے توفیق دے کہ میں ان چیزوں کو کر سکوں. اور دیکھیں یہ دعا کتنی خوبصورت ہے. جب ہم کہیں کہ ماں باپ کے لیے مجھے گھر لینا ہے، ان کے لیے گاڑی لینی ہے، ان کو زیارت بھیجنا ہے، تو کیا ہوتا ہے ایسی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جب ہمیں کامیاب کرے گا، ہمیں پیسہ والا بنا دے گا تاکہ ہم یہ سب کریں. تو یہ خوبصورت لہجہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے. جیسے ہم کہیں کہ اس گھر میں کھڑکی یہاں ہو تاکہ مجھے پتا چلے گا کب فجر ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں سے ایسٹ ہے، آئی وانٹ ٹو سی دا سن رائز. اسی طرح تو پھر وہ پورے گھر میں پورا وہ ونڈو جب تک ہے ثواب ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے وہ گھر اس لیے لیا کیونکہ اٹس فیسنگ دیٹ وے. تو سمجھیں کہ اس طرح مانگتے ہیں نا تو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، مہربان ہو جاتا ہے ہمارا رب. اور پھر کہاں کہ بار الہ اب میرے یہ ہاتھ پیر جو ہے نا ان میں تو قوت ڈال دے، اور ان کو سمجھا، ان کو انسپریشن دے. ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پیر سست ہو جائیں ان کی اطاعت سبحان کرنے میں. اللہ. تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں اکثر بہت سارے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ کم وقت ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں. ہم ماں باپ کو بھی کہتے ہیں دیکھیں میں پورا دن میں نے بھی بہت کام کیا ہے، اب آپ پانی کے لیے بلا رہے ہیں، اب خود لے لینا. استغفر اللہ، ہم ایسا بھی کہتے ہیں. اور ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ ہم پہ رحم کرتے ہیں کہ نہیں مت اٹھو بچہ، تم پوری رات جاگے تھے، میں خود اٹھوں گی. لیکن یہ کہہ کے ہم نے پورا ثواب گما دیا جو ملنے والا تھا. ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی بچوں کو جنت دینا چاہتا ہے تو وہ ان کے ماں باپ کو محتاج کر دیتا ہے. ہم ماں باپ کو محتاج دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ مجھے محتاج نہ کرنا، لیکن یہ بھی دعا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو جنت نصیب ہو، میرے بچے سیدھی راہ پہ ہوں، میرے بچے فرما بردار ہوں. اے بار الہ تو میرے بچے سے خوش ہو جا. تو خدا بھی یہ دعا کو قبول کرتا ہے ماں کی کہ اب اگر یہ چاہتے ہو تو پھر تمہاری محتاجی تمہیں تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا اے ماں، کیونکہ یہ محتاجی کی وجہ سے ہی یہ بچوں کو سب کچھ ملے گا جو تو چاہتی ہے اپنی ماں بچوں کے لیے. پھر کہاں کہ بار الہ جیسے تو نے محمد و آل محمد کی محبت مجھ پہ واجب کر دی ہے تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو، ویسے ہی تو نے میرے ماں باپ کی اطاعت میرے لیے واجب کر دی ہے تاکہ مجھے
کامیابی حاصل ہو. اللہ اکبر. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. خدا سمجھا رہا ہے, ہمارے امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے اس اطاعت میں, تمہاری کامیابی کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. تمہیں کوئی چیز نہیں پہنچائے گی جنت تک, محبت اپنے ماں باپ کی ہی پہنچائے گی. اور پھر کہاں بار الہا میرے اندر پیدا کر وہ محبت اور خوف. دیکھیے خوف الہی, ہم کہتے ہیں خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو نہیں. مفسرین سمجھاتے ہیں کہ یہ خوف خدا ہم نے مکمل طریقے سے اس کا ترجمہ نہیں ہوا. خوف الہی نہیں ہوتا, خوف اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے خوف. بے شک بے شک. اسی طرح ماں باپ سے ڈریں, اس لیے نہیں کہ وہ کچھ سزا دیں گے, استغفر اللہ, وہ نہیں کرتے, وہ نہیں دیتے سزا, وہ تو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان سے, ان کی ناراضگی سے ڈریں, کہ خدا نہ خواستہ وہ جب رات کو سوئیں تو وہ ان کے دل میں سے وہ جو خدا نہ خواستہ نہ نکلے کہ آج میرے بچے نے ایسا کچھ کہا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ اکبر, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے. کیونکہ جب ماں باپ سوئیں نا رات کو, تو ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا جو صبح کو پھر اٹھتے نہیں ہیں. ہم ایسے بچے نہ ہوں جو ہمارے ماں باپ کو جب ان کے جنازے پہ پہنچے تو ہم روتے ہوئے کہیں کہ میں نے ان کو فون ہی نہیں کیا تھا 2-3 دن سے, ہم نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی کی تھی, ہم نے غصے میں ہم گھر سے نکل گئے تھے. پتہ ہے نیوز پیپرز میں ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ جھگڑا ہوا ماں باپ کے ساتھ, بیٹا غصے میں نکل گیا گھر سے, اور پھر کسی نے اسے اغوا کر دیا, چھوٹا لڑکا تھا, اور اسے پھر مر گیا, اس کی لاش ملی. تو آخر میں جب وہ موقع ہوتا ہے جب ماں باپ کو خدا حافظ کر رہے ہیں, تو غصے سے نہ نکلے گھر سے, دروازہ نہ بینگ کر کے نکلیں. ہمارے بیڈ روم کے دروازے ہم اکثر زور سے بند کرتے ہیں, یہ بھی ایک فیشن ہے, موویز میں دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار ہو. لیکن یہ گھر اور یہ دروازے ماں باپ کے ہی تھے. یہ نہ بھولیں کہ یہ کمرہ ملا کیونکہ انہوں نے لے دیا اور سجا دیا یہ گھر. آپ کو حق نہیں ہوتا کہ اس گھر کو اس طرح آپ ٹریٹ کریں. اور استغفر اللہ, بہت سارا کچھ سیکھنے کا ہے, پوری زندگی سیکھنا ہے. اور پتہ ہے یہ محبت جو ماں باپ کے ساتھ ہے نا, یہ بچپن میں بہت آسان تھی, کیونکہ ماں باپ ہمیشہ ہمیں پیار کرتے تھے اتنا بے شک کہ بے شک. اٹ واز امپاسبل کہ ہم ان سے محبت نہ کریں. یہ جو ریلیشن شپ جو بچپن میں بنتی ہے کہ ماں باپ ہمارے 1000 پکچرز لیتے ہیں, دن میں 1000 پکچرز لیتے ہیں اور ہمیں تیار کرتے ہیں, خود ماں بالکل میس میں ہو لیکن بچہ نہ اسے نہلایا ہو اور اس کے بال کیے ہو, بال میں پنز صاف ہوں, ستھرا. بچہ اچھا لگ رہا ہے, ماں کی حالت آپ دیکھیں تو پتہ چلے کہ کسی نے اس کو تیار کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا, بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ اور ہم خود بڑے ہو جاتے ہیں, تب ہم ہماری زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ اب ماں باپ سے محبت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اب ہماری ضرورت ختم. ہم بہت وی آر دوز پیپل مقصد سے محبت کرتے ہیں کسی سے نا. اب کام مقصد مل گیا نا, جو چاہے تھا اب مل گیا, اب تو ہم پکڑ کے چلتے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں, سب کچھ ہے, محبت ہے اتنے سارے لوگوں کی, تو اب ماں باپ کی کیا ضرورت ہے, استغفر اللہ. تو اب اس لیے قرآن کی آیت آتی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ایک اف بھی نہ کہنا, کیونکہ تب ہے کہ وہ پکاریں گے, تب وہ جب اٹھیں گے نا کرسی سے تو تمہیں بھاگ کے آنا پڑے گا کہ ان کو مدد کرو کہ وہ کرسی سے اچھی طرح سے اٹھیں, کہ ان کو زحمت نہ ہو. میں نے دیکھا جب میری امی میرے ساتھ رہیں 2 سال الحمدللہ میرے گھر پہ رہی ہیں, اور وہ ہمارا یہ پلان نہیں تھا, ان کی کوئی آپریشن ہوئے تھے, ہپ سرجری رائٹ کی پھر لیفٹ کی ہوئی, تو ہم نے کہا بس ممی یہیں رہ جائیں, ہم آپ کا خیال رکھیں گے کیونکہ میں گھر پہ ہوتی ہوں. تب میں نے دیکھا جو میرے بچوں نے سیکھا محبت کیسے کرتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, کہ جب اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے وہ کرتے ہیں جو میں خود میری ماں کے لیے میں شاید تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں پہنچنے میں, تو میرا بیٹا جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنی نانی سے اتنا پیار کرتا ہے اب کہ اب کیا ہوتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اٹھ رہی ہیں, اب وہ شاید واش روم کے لیے اٹھ رہی ہیں, تو وہ بھاگتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے, اپنے کمپیوٹر گیمز کو چھوڑتا ہے کہ نانی ماں کو مشکل نہ ہو,
پلنگ سے اٹھنا، بستر سے ان کو پورا اٹھا کے وہ کھڑا کرتا ہے. تو ممی کہتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو زحمت نہ دو. تو وہ کہتا ہے نانی ماں یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے یہ چیز. اور وہ جو ویٹ لفٹنگ کرتا ہے نا، تو آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے نانی کو بھی اٹھا لیتا ہوں. لیکن یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اتنا میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر بن جاؤں. اور یہ دعا میں یہی کہتے ہیں امام کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو تو اسٹرانگ کر، قوت دے ان کو میرے ہاتھ پیر کی قوت سے. اللہ اکبر. اور پھر جو یہ کہا نا کہ مجھے اب یہ بہت انٹرسٹنگ جملہ ہے، اسٹینزا 5 ہے ان دوز دعاز جس میں 1 2 3 4 5 ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ترجمہ اندر ایک نکالی ہے. جی تھوڑا ہمارے لیے پڑھ دیں. ماشاءاللہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہیں ملا، لیکن آئی ایم سو گلیڈ. پڑھ لیں پلیز ہمارے لیے. نہیں، اردو میں اس میں میرا ایک اور ہی لطف ہے. فون پرابلم کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی مدر ان لا کا فون لیا تو اس پہ ڈاؤن لوڈ کیا اپلیکیشن ڈیوائن پیرل اگین. اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، سب چیز آپ کو جو ہے وہ اوور دا فون جسٹ سیکنڈز میں مل جاتی ہے. تو میں ماشاءاللہ. آپ کے تو آپ سامنے اپنی پیش ساس کا فون یوز کرتی ہیں. ہاں، اس سے ہاں میں پتہ نے آج چلتا ہے کتنا اپنا پن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب شیئر بھی ہوتی ہے چیزیں. اور محبت، الحمدللہ خدا آپ کی محبت ایسے ہی رکھے. ماں باپ، یہ جو ماں کہتے ہیں نا، ساس بھی ماں ہے. اور بے ہماری شک بے مائیں شک ہمارے ساتھ نہیں ہوتی گھر میں، لیکن خدا نے ہمیں بے ساس دے شک دی ہے کہ اس بے کو اپنی شک بے ماں شک سمجھو تو تمہیں وہی ثواب بے ملے گا شک انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سو بہت ہی خوبصورت. میں بھی اس کا بیچ میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی تھوڑا تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں سوری آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑی کہ میں اس کو جی نہیں، سنا ہی دوں آپ تھوڑا پلیز اردو میں ایک اور ہی لطف ہے، پلیز پڑھ دیں. بے شک بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ اپنے عبد خاص اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما، اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش. اور اے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم وقاصت میرے لیے مہیا فرما دے. پھر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے اس پر کاربند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہے کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے. اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے. محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے. اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، اور میرے قلب روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرا اب، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں، اور اپنی خواہش میں ان کی خواہش کو مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو اور اس سے کم تصور کروں. اے اللہ میری آرزو کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے. اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے، اور میرے حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں میری قبر
درگیری کا انہیں صلا دے۔ اے اللہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کے حق تلفی ہوئی ہو تو اس سے ان کے گناہوں کا کفارہ درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب قرار دے۔ ان برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں سے بدل دینے والا بار الہا اگر انہیں میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی میں یا میرے کسی حق میں فروگزاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں، اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں اور پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرے اور ان میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم اور واجب، ان کے احسانات اور ان کے انعامات عظیم ہیں اور اس سے بالاتر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ ویسا ہی عوض دے سکوں۔ کمپلیٹ کر اس دوں کو اس کو؟ سمجھنا یا میم آئی تھنک تھوڑا باقی ہے، لیکن آئی تھنک بیفور ٹائم اینڈز آئی وانٹ ٹو ایکسپلین وٹ دس مینس. بہت ضروری ہے اور یہ ایکچولی دا موسٹ بیوٹیفل پارٹ آف دس دعا. تو ہمارے پاس بہت وقت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو سوری پوری دعا نہیں سن سکیں گے، بہت خوبصورت اس کے نہیں لفظ نہیں، ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی تو بات نہیں. یہ بات جو انہوں نے فرمائی ہے چوتھے امام نے کہ میرے اندر یہ ایسا ڈر کر دے میرے ماں باپ کے لیے جیسے کوئی ایسا بہت ظلمی کنگ ہو، ٹائرینیکل ساورن انگلش میں ترجمہ ہے، اور پھر مجھے ایسا مہربان اور رحم دل کر دے ان کی طرف جیسے میں ان کی بہت، وہ میرے لیے بہت ایک مہربان ماں ہو. ہاں، تو یہ دو جو چیزیں ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایک تو ان کو دیکھوں جیسے وہ مجھ پہ سزا کر ٹوٹ پڑے، لیکن ایسے بھی دیکھوں میں ان کی طرف اس طرح جاؤں جیسے میں ان کی ماں ہوں. سو دس وے ہم دونوں چیز کو کور کر رہے ہیں. اور یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کی طرف اس طرح ہمیں پیش آنا ہے کہ سر جھکا ہوا ہو، جیسے ہمیں ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی بڑے کنگ کے پاس آئے ہیں جو ابھی چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن ایسی ہوپ کے ساتھ آئیں کہ جیسے وہ ایک بہت مہربان ماں ہے، خدا کو ایسا دیکھیں اور خود کو بھی جیسے ہم ان پہ رحم کر رہے ہیں، ایسا ہمارے دل میں ایسی کیفیت ہو. سو دس ٹو ٹائپ آف تھنگس، فیئر اینڈ ہوپ، یہ خدا کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے اور ماں باپ کو ایسا دیکھنا ہے. اس سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. جب یاد ہے جوانی میں ایسا کچھ بولتے تھے ماں باپ کو، ایسا کچھ زور سے کچھ کہہ دیتے تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی ماریں گے. ماں تھوڑی موو ہوتی تھی تو میں ہوتا تھا ابھی مارے گی، پتا او ماری نہیں لیکن مارنا چاہیے تھا، ایسا کچھ کہاں تھا کہ سچ میں مارنا تھا ماں کو لیکن نہیں مارا. تو جب ایسے ڈریں گے نا ہم تو ہی ہم اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کریں گے کہ یہ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سزا دے سکتی ہے اگر چاہیں. اور پھر جو انٹینشن کی بات، اور یہ اس میں جو بہت خوبصورت اردو میں آپ نے اس کو جب پڑھا ہے کہ اب میری جو اطاعت ہے اور میری جو محبت ہے ان کے لیے بار الہا، اب یہ میری نیت کے بارے میں ہم اب میرے لیے اتنا یہ پریشس کر دے کہ مجھے یہ اتنی خوشی دے رہی ہو یہ چیز، جیسے جس کو نیند آتی ہے نا اس کو جب نیند مل جاتی ہے، جب ہمیں بہت نیند آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے کیونکہ اٹس سو سویٹ، اٹس سو بیوٹیفل، وہ میٹھی میٹھی نیند جو ہمیں پکارتی ہے. تو امام کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا میٹھا بن جائے میرے ماں باپ کی محبت اور اطاعت کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، جیسے ایک سوتے ہوئے انسان کو نیند لگتی ہے. پھر کہاں کہ ان کو خوش کرنا میرے لیے more refreshing than پیاسے کو پانی جب ملتا ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں بہت ترس وہ لگی تھی، تھرسٹ لگی تھی. اسی طرح when we make our parents happy ہمیں ایسی فیلنگ ہو کہ جیسے میں بہت پیاسی تھی اور مجھے پانی مل گیا. جیسے ہم بچوں کو جب کھلاتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم نے کھا لیا ایسی فیلنگ ہوتی ہے. اب جب ٹیبلز ٹرن ہوں
تو ہم یہی دعا کریں کہ بار الہ جب میں ان کو کھلاؤں، میں ان کو ہیلپ کروں، تو مجھے بھی ایسا ہی سیٹسفیکشن ہو جیسے ان کو ملا تھا. یہ جو دعا ہم قنوت میں پڑھتے ہیں نا کہ اے خدا اب تو ان سے اتنا رحم کر ان پہ جتنا انہوں نے میرے پہ کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. اللہ شاید جواب دے رہا ہے میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، یہ میرے بہت قریب ہیں، لیکن تو اے بندے تو بھی ایسا ہی رحم کر جیسے وہ تم پہ کرتے تھے. اللہ تو بے ماں شک، بے باپ کو شک، دے گا ہی، لیکن تمہارے ہاتھ میں بھی بے ہے. شک، اور کہا کہ ان کی خوشنودی میری خوشنودی بنا دے، ان کی چین اور راحت میرا چین اور راحت بنا دے. اور جب میں ان کے لیے کچھ کروں تو میرے لیے وہ بڑی چیز لگے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے. اور وہ جو میرے لیے اگر کچھ چھوٹا بھی کرے نا تو میرے لیے بہت بڑا لگے. میں جب ان کے لیے کروں تو مجھے لگے کچھ نہیں کیا میرے ماں باپ کے لیے. I didn't do anything. انہوں نے تو میرے لیے پوری زندگی یہ سب کچھ دیا تھا. ایک چیز میں نے دی ہے تو اتنی بڑی بات ہو گئی. آپ نے تو ہمیں بہت دیا ہے امی. اس طرح یہ فیلنگ ہونی چاہیے. اور پھر اب ایکشنز پہ آئے، اور یہ جملہ بھی اردو میں آپ نے پڑھا تھا کہ اے خدا اب میری آواز ان کے سامنے نیچی کر دے، دھیمی آواز سے ان سے بات کریں. دیکھیں جب بات اکثر ہم بچوں کو بلاتے ہیں نا ان کا نام کہ کیا ہے، ہم جواب دیتے ہیں استغفر اللہ. کیا ہے، what is it، ایسے جواب ہوتا ہے استغفر اللہ. تو دیکھا ہے پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، اٹس اوکے. لیکن جب ماں باپ پکاریں اور ہم جیسے بچے تھے، ہم روتے تھے، ماں باپ کو مارتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، میرا بچہ، میرا پیارا دل کا ٹکڑا، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، یہ وہ ان کا جو لہجہ تھا اور ہمارا، ہم روتے روتے تھے اور چلاتے تھے. اب یہ وقت آیا ہے کہ جب وہ پکاریں تو ہم کہیں جی ممی نہیں ایسا نہیں ہے ممی، آپ کو یاد دلا، آپ کو بتایا تھا نا ہم وہاں جا رہے ہیں. کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں. وہ 1000 بار پوچھیں تو کیا ہوا، بے ہم نے شک. بھی 1000 بار پوچھا تھا، ہم نے بھی پوچھا تھا وائی 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 وائی، اور انہوں نے بہت پیشنس سے سمجھایا تھا. اور پھر کہا کہ میرے ایک ایک لفظ ان کے لیے اگریبل ہوں، اور میرا جو ٹیمپر ہو، میرا جو یہ جو سٹائل ہے ٹاکنگ کا یہ مائلڈ ہو جائے، اور میرا دل ان کے لیے بالکل نرم ہو جائے، اور میں ان کی طرف اس طرح میری کیفیت ہو جیسے بہت ایک میرا بیسٹ فرینڈ ہو، میرے بہت پیار کرنے والا دوست ہو. اور چوتھے امام نے یہ حدیث میں سمجھایا ہے، اور رسالت حقوق میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ سب پورا چوتھے امام نے سکھایا ہے. لیکن ایک حدیث میں ہے کہ یہ پریکٹیکل کس طرح ماں باپ کو خوش کرنا ہے. جب کوئی سفر پہ جائیں تو ہمیشہ ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ لائیں، چھوٹا بھی ہو، لیکن ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ ممی آپ کو یاد کیا تھا. جیسے ماں مجلس حسین سے آتی ہے تو تھوڑا فاتحہ لاتی ہے، بیٹا تم بھی کھاؤ، اس سے تمہارے سب گناہ معاف ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوگی. ماں ہمیں ہر جگہ سے کچھ لاتی ہے، ہم دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لائے. اب یہ بچے کی طرح بن جاتے ہیں نا، یہ لوگ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، اب ان کا دل ایسا ہی ہو گیا ہے بچوں کی طرح چھوٹا کہ ان کو برا لگ جاتا ہے، رو پڑتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، ضد کرتے ہیں، وہ چیز مانگتے ہیں جو ناممکن ہے. یہ ان کی کیفیت بے شک. بچے کی جیسے ہو جاتی ہے تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں. جب وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے تھے، مٹھاس تھی ان کے ہر ایک لہجے میں. پھر کہا امام نے کہ جب اور یہ سب چیزیں نہ کرو، کہ جب ماں باپ کچھ کریں تو ہم غصے سے منہ ان سے پھیر لیتے ہیں. اکثر ماں باپ ہمیں منا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں بات کرنی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں غصے میں ہوں. ایسا مت کریں، یہ حرام ایکشن ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان کو پیٹھ دینا یہ حرام ہے. ان کے اس لیے ایسے بیٹھے کہ آپ کا چہرہ ان کو نظر آئے، کیونکہ ماں باپ کو ہمارا چہرہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میری شادی ہو گئی تھی جب، تو میری امی مجھے فون کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی تم فون بھی نہیں کرتی. میں کہتی تھی ممی مجھے آپ یاد نہیں آتی، میں خوش ہوں، آپ فکر مت کریں. تو وہ جواب دیتی تھی کہ لیکن ہمیں تو تم یاد آتے ہو نا، ہمیں تمہاری آواز بے سننی شک. ہے، ہمیں تمہارا چہرہ دیکھنا ہے. تو اکثر ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنا چہرہ بتائیے ان کو، ان کے کمرے میں جائیے، ان کو خدا حافظ کرے رات کو، ان کو صبح کو سلام کریں جیسے ہم ہمارے امام وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں. ہم خدا کے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں فجر کے وقت،
پھر ماں کو بھی وزٹ کرنے جائیں، ماں کو بھی سلام کریں، ماں کو بھی فون کریں، ماں کے کمرے پہ جا کے ان کو پانی دیں کہ امی آپ کا پانی ختم ہو گیا ہوگا۔ میری امی مجھے یہ کہتی ہیں اکثر کہ پتہ ہے رات کو میں جب اٹھی مجھے اتنی پیاس لگی تھی تو مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے پانی تو بھرا ہی نہیں گلاس، لیکن تو دیکھا کہ تمہارے بھائی محمد نے رات کو پانی یہ روم میں آ کے اس نے پانی چینج کیا، میرا فریش پانی پڑا تھا، تو وہ آیا تھا، اس نے میرا ہیٹر آن کیا، اس نے میری ونڈوز بند کی، میرا کرٹن بند کیا۔ تو اس کا یہ جو احساس ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے میرے بارے میں سوچا ہے۔ آج میرا بچہ شاید پورا دن مجھ سے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ بزی ہے، مصروف ہے، پیسے کمانے میں بیچارہ حلال رزق کما رہا ہے، لیکن اس نے تو بھی اپنے ایکشن سے بتا دیا کہ امی آپ کو یاد کیا تھا ہم نے۔ اور پھر یہ بات کہ آواز اونچی نہ کرو، اور جب چل رہے ہو نا کہیں تو تم آگے نہ جاؤ اپنے ماں باپ سے۔ اور یہ صرف رسپیکٹ کی بات نہیں ہے، یہ کیونکہ ہم اسٹرانگ ہیں، ہم فاسٹ چلتے ہیں، ہمارے پیچھے ماں باپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اب جلدی بھی کریں، اب اس کو تھوڑا سافٹن کر دیں، یہ کہ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کریں۔ اور یہ ایک ایک سٹیپ جو آپ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا بے شک۔ ہے۔ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، یس کیونکہ ہم نے بھی لیٹ شروع کرتے تو 1-2 منٹ جب چلی جاتی ہے ہم لائک او مائی گاڈ کتنا سارا کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اور آخری بس کی بات کہہ دوں کہ اس میں یہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے رب، پھر یہ دعا اب خاص اپنے ماں باپ کے لیے شروع ہوتی ہے اسٹینزا 7 کہ اب ان کو تو تھینک کر کہ انہوں نے مجھے بڑا کیا، ان کو تو انعام دے، ان کو محفوظ رکھ جیسے انہوں نے مجھے محفوظ رکھا تھا میرے بچپن میں وغیرہ، یہ سب چیزیں اب ماں باپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور پھر کہاں اے باری الہ اب ان کو معاف کر دے، اب ان کو معاف کر دے، اور اگر میں نے ان کو کبھی کوئی دکھ پہنچایا ہو، اور یہ اس میں درس ہے، ہمارے بچے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم سے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے استغفر اللہ ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں کرتے، تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ بار الہ اگر میں نے ان کو دکھ پہنچایا ہے، ایسا کوئی کچھ چیز کیا ہے جو تجھے پسند نہیں بار الہ، اور ان کے کوئی حق میں نے چھینے ہیں، تو اب یہ جو میں نے کیا نا ان کے ساتھ ظلم، اس کو ایک باعث بنا دے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اب ان کو ان کا درجہ اعلیٰ کر دے، ان کے ثواب میں اضافہ ہو جائے، اے وہ جو گناہوں کو ثواب میں بنا دیتا ہے۔ دس شوز اس کہ اکثر ہم جب سفر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں you know what why is this happening to me, why is this happening، میں نے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی کیا، اپنے ماں باپ کا بھی اچھا کیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے دن، تو شاید اللہ اس چیز سے ہمیں معاف کر دے گا، شاید اس چیز سے ہمیں جنت مل جائے گی، شاید وہ بچے کو جنت نہ ملے جس نے یہ کیا، لیکن ہمیں اس کی نافرمانی اور اس کی بدگمانی سے ہمیں کچھ مل رہا ہے، we don't realize it۔ اور پھر کہاں بار الہ اگر میرے کوئی لفظ سے انہوں نے کچھ کہا ہو جس سے مجھے ٹھیس پہنچی ہو، دیکھیں ماں باپ بھی کہتے ہیں نا کچھ کہ تم اس کے جیسے کیوں نہیں بن سکتے، تم کیسے ہو، کاش تم پیدا ہی نہیں ہوتے، استغفر اللہ، ہم بد دعائیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کبھی بد دعا نہ دے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ دعائے مشکلول کی وہ پوری سٹوری یاد کریں، جیسے امام علی علیہ السلام کو وہ بندہ ملا تھا جو رو رہا تھا کہ باپ نے جب بد دعا دی تو اب میں پیرالائز ہو گیا، اور باپ کو معافی کرنی تھی لیکن اسے اللہ نے جان زندہ نہیں رکھا اتنا، اب میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ ہمارے بچے جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم خوش کیسے ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ہاں اکثر ہم بددعا دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ جب دکھی ہوتا ہے تو چوٹ اس کو لگتی ہے اور درد ہمیں ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ ان کے لیے برا نہ مانگے، لیکن کہا کہ بار الہ اگر انہوں نے مجھے کچھ برا کہہ دیا ہو بچپن میں، کچھ ایسا کچھ کہ ابھی بھی ٹھیس پہنچی اس دل میں کہ بچپن میں میری ماں مجھے یہ کہتی تھی، تھپڑ مارتی تھی، ہم نے ابیوز بھی کیے ہیں، ایسے ماں باپ ہیں جو مارتے بھی تھے خدا نہ خواستہ، جنہوں نے سچ میں کسی اور بچے کو زیادہ دے دیا۔ اب ایک آنٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے وہ ہیں ماں باپ جنہوں نے ہمارے بھائی کو پڑھایا، ہمیں نہیں پڑھایا، بھائی کو یہ ملا، ہمیشہ کھانا ان کو ملتا تھا ہمیں نہیں ملتا تھا، یہ ہم نے جو مسٹیکس کی ہیں زندگی میں۔ تو کہا کہ اگر انہوں نے میرے حق کوئی چھینے ہوں، میرے کوئی رائٹ لیا ہو جو انہوں نے لاپرواہی کی ہو، انہوں نے کچھ دکھ پہنچایا ہو،
बारी इलाहा आज मैं उनको माफ करता हूँ, आज मैं, सुभान अल्लाह, तू उनको सुभान माफ अल्लाह। कर दे बारी इलाहा, तू उनको माफ कर दे, क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ दुख नहीं रखा अपने दिल में। और बारी इलाहा अब ये देखता हूँ कि जब निज़ाम होता है ना, जो बैलेंस ऑफ डीड्स, तो हमेशा उनके एहसानात जो है ना वो हमेशा भारी हैं जो मेरी तरफ हैं। इन्होंने जितना जुल्म किया हो, लेकिन हमेशा इनके एहसानात हमेशा ज्यादा भारी रहेंगे। तो बेशक, यू नो कुछ तो उनको मिलना चाहिए बारेला, अब तू उनको दे। और बेशक, फिर बेशक। कहाँ, सिस्टर टाइम आउट हो गया हमारा, हम ओवर हो गए टाइम हैं आउट, टाइम सॉरी। सबके जो है वो। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला इसको फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। बहुत खूबसूरत टॉपिक, और मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है कि इसको मैं एंड करूं, लेकिन जाहिर है वक्त महदूद है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम टाइम्स कंफर्म कर देंगे। मेरा ख्याल है मंडे 5 PM, बट हम इसको एक दफ़ा मेक श्योर करके अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लगा देंगे, ताकि आप लोग जो है वो फॉलो कर सकें, उस टाइम पे हमारे साथ लाइव आएँ और बेहतरीन गुफ्तगू सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।